السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ منحوس کون ہوتا ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس کو آپ منحوس کہہ سکتے ہیں، تو آپ کا اس کا کیا جواب ہوگا اس پر؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے منحوس سمجھا جاتا ہے، نہ صرف سمجھا جاتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون، اس کی شادی ہو جائے، شادی ہو کر کے وہ اپنے گھر چلی جائے، اپنے شوہر کے گھر چلی جائے، اور کچھ وقت کے بعد اگر کسی وجہ سے شوہر کے کام کاج کے اندر کچھ زوال آ جائے یا کام کے اندر کچھ پریشانی آ جائے، تو فوراً اس عورت کا رخ کیا جاتا ہے کہ اس کا پہرا بڑا منحوس ہے، اس کے آنے کی وجہ سے جو ہے کام تو بڑا اچھا چل رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کبھی کوئی دقت نہیں تھی، اس کے آتے ہی ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بدعقیدگی اور ایمان کی کمزوری سے یہ باتیں ہوتی، بلکہ اگر کبھی کسی کے کوئی اولاد ہو جائے، بیٹا یا بیٹی، اور اس کے ہونے کے بعد اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کے کچھ دنوں یا مہینوں کے بعد اس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں بڑا منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا گیا۔ ہمارے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ڈرنے کا مقام ہے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کے آنے یا جانے سے یا پیدا ہونے سے نہ کسی کے کام کا کوئی حرج ہوتا ہے، نہ کسی کی صحت خراب ہوتی ہے، اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے یا کسی کے گھر میں آنے سے کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں مثال نہیں دے رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں مثال نہیں دے رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اللہ معاف کرے، ہمارا جو آج معاشرہ ہے، جو ہماری ذہنیت بن گئی ہے، اگر یہ چیز آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہوتی، مثال کے طور پر آج کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا ہوتا اور آپ کے والد کا ویسے انتقال ہوتا جیسے 1400 سال پہلے ہوا تھا، تو آج کا ہمارا یہ معاشرہ، آج کی ہماری یہ کمزور ایمانیت ہماری زبانوں سے کیا کچھ کہلوا دیتی۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے آنے جانے سے، پیدا ہونے سے، یا کسی کے کسی کام کے کرنے سے کوئی منحوسیت نہیں ہوتی، نہ کسی بندے کے اندر منحوسیت ہوتی ہے، یہ صرف ہمارے یہاں چلی ہوئی باتیں۔ چلیے میں ایک واقعہ سنا کر کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شخص بہت منحوس ہے، اور بڑا اچھا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کو سنتے ہوئے مزہ بھی آئے گا، اور جب واقعہ پورا سن لیں گے تو انشاءاللہ سبق بھی حاصل ہوگا۔ اس شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شخص بڑا منحوس ہے، جو بھی اس کو صبح دیکھ لے سارا دن اس کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا، اور رات سونے سے پہلے اس کو کوئی نہ کوئی بری خبر بھی سننے کو ملتی ہے۔ پورے شہر میں مشہور تھا۔ تو اس علاقے کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ ترس آ گیا بادشاہ کو، اس نے کہا کہ میں لوگوں کے اندر یہ جو غلط بات پھیلی ہوئی ہے نا، اس کو توڑوں گا، اس غلط بات کو غلط ثابت کروں گا، لہذا اس بندے کو شاہی محل لایا جائے، شاہی محل کے کسی مہمان خانے میں اس کی رات گزروائی جائے۔ میں اپنے کمرے سے صبح اٹھ کر کے جیسی میری آنکھ کھلے گی، میں صبح اٹھ کر اس بندے کو دیکھوں گا، اور پھر اپنے ساری روٹین کے کام کر کے خیر و عافیت کے ساتھ پورا دن گزار دوں گا، اور لوگوں کو غلط ثابت کر دوں گا کہ اس کو دیکھنا جو ہے وہ منحوس ہے۔ ایسے ہی ہوا، شاہی حکم کی تعمیل ہوئی، اس بندے کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی ہے، بادشاہ نے اس شخص کو دیکھا اور اپنا دن شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اس دن شاہی محل کے اندر اتنے تقاضے آئے اور اتنے مقدمے آئے کہ بادشاہ کو مقدمے سنتے سنتے، تقاضے پورے کرتے کرتے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ کھانا کھاتا۔ بادشاہ کا سارا دن بھوک کے ساتھ گزر گیا۔ اب بادشاہ نے یہ سوچا کہ چلو کھانا تو کھایا نہیں، لیکن کم سے کم جو ہے وہ سکون کی نیند تو سونے جائیں۔ جب بادشاہ سونے جا رہا تھا تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی سیڑھیوں سے گر کر کے گھائل ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ جو غلط بات لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، جس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بادشاہ نے یہ پنگا لیا تھا، بادشاہ نے سوچا یار یہ بات تو بالکل صحیح ہے، واقعی اس کی شکل صبح دیکھی تھی، مجھے سارا دن کھانا نہیں ملا اور سونے سے پہلے بری خبر بھی مل گئی، بیڈ نیوز بھی مل گئی، یہ تو واقعی بالکل صحیح ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بندے کا کام تمام کر دیا جائے، اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہ زندہ رہے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے اور لوگوں کو روزانہ بری خبر ملے گی، کھانے پینے سے محروم رہیں گے، کیا فائدہ ایسے بندے کا، دھرتی پر بوجھ۔ بادشاہ نے شاہی حکم جاری کر دیا کہ اس بندے کو کچھ دنوں کے بعد پھانسی دی جائے گی۔ لو بھائی، کچھ دنوں کے بعد پھندا تیار کر دیا اور اس بندے کو جو ہے جلاد کے سامنے کھڑا کر دیا۔
بادشاہ نے پوچھا بھائی مرنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں مان گیا میں منحوس ہوں، لیکن بادشاہ سلامت آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا آپ مجھ سے بڑے منحوس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے میرا چہرہ دیکھا تھا، آپ کو تو روٹی نہیں ملی، بیڈ نیوز سننے کو ملی، میں نے بھی صبح اٹھتے ہی آپ کا چہرہ دیکھا تھا، تو مجھے پھانسی کے پھندے پر جھولنا پڑے گا۔ تو آپ کو تو میرا چہرہ دیکھ کر کھانا نہیں ملا، لیکن مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر پھانسی کا پھندا مل گیا۔ اب آپ فیصلہ کریں زیادہ منحوس کون ہے، بڑا منحوس کون ہے؟ تو بادشاہ کو اپنی اس بات پر شرمندگی ہوئی، تو میرے دوستوں یہ باتیں غلط ہوتی ہیں، خامخواہ چل جاتی ہیں، زیادہ تر جو ہے نا ایمان کی کمزوری اور دین کی تعلیم جو ہے نا اس کی کمی کی وجہ سے یہ باتیں عورتوں اور خواتین کے اندر زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا ایم قاسمی صاحب نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنایا تھا، تو میں نے سوچا اس کا دوسرا پارٹ میں بناؤں اور اس بات کو بھی، اس پہلو کو بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات و خرافات سے اور غلط طرح کی باتوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔